السلام علیکم جی. آج میں وظیفہ بک چینل پہ مختلف مسائل کے مختلف عنوان بتانے جا رہا ہوں. یہ عام زندگی کے مسائل کے متعلق میں اعمال بتاؤں گا. بڑے خاص ہیں, ایک دفعہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں. جلد رشتہ طے ہو جائے. اگر کسی کا رشتہ نہ آتا ہو, طے نہ ہوتا ہو, تو اسے چاہیے کہ روزانہ مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے. پھر جب نماز مکمل کر کے سلام پھیرے تو 21 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اور بہت جلد کسی اچھی جگہ پر رشتہ طے ہو جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی. اس عمل کو لگاتار 21 روز تک کریں. خواتین اس عمل کو غسل حیض کے بعد کریں تاکہ درمیان میں ناوا نہ ہو. بڑا خاص ہے, اگر بندش رشتہ نکاح ہے تو لازمی کرے. خاوند راست پر آتا ہے, یعنی خاوند راہ راست پر غلط رستہ چھوڑ دے. جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو, بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہو, تو ایسے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے عورت کو چاہیے وہ نماز عشاء کے بعد سورہ احزاب پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. 21 یوم تک بلا ناوا عمل کرے. انشاءاللہ تعالیٰ مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی. یہ بالکل اسی طرح ناپاکی کے دنوں کے بعد جب پوری ہو جائے شروع کریں تاکہ درمیان میں وقفہ نہ آئے. امتحان میں کامیابی کے لیے میں بتا رہا ہوں, کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے پانچ کی شب کے وضو کر کے 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے. جب نماز کے دوران ہر رکعت میں پڑھ چکے تو پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ کر رجوع کرے, رکوع کرے, معذرت ہے, سجدہ کرے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا مانگے. انشاءاللہ قاصد میں کامیابی ہوگی. عمل کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ گمشدہ چیز کے بارے میں یا گمشدہ انسان کے بارے میں پتہ کرنے کا عمل ہے. بعض اوقات کسی انسان کا پتہ چلانا ہو تو پھر بھی کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہو لیکن چیز کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے اور اس کی واپسی کی کوئی امید نہ ہو تو چاہیے جب سب لوگ سو جائے تو گھر کے افراد میں سے کوئی نصف شب کے بعد اٹھے اور وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہنے اور 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ و دعا پڑھے اور نماز کی ادائیگی کے بعد دعا مانگے. پھر مکان کے چاروں کونوں پر 70 مرتبہ یا معید پڑھ کر دم کرے اور اس کے بعد یہ کہے یا معیدو مجھ پر فلاں بن فلاں کو جلد واپس کر. انشاءاللہ تعالیٰ 7 یوم کے اندر بھاگا ہوا واپس آئے گا یا اس کے بارے میں اطلاع ضرور ملے گی کہ وہ کہاں پر ہے. بڑا حاضر دیکھیے, بعض لوگ گم ہو گئے ہوتے ہیں, بعض بسے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں, جیسے شوہر چھوڑ کے کسی اور عورت کی طرف چلا گیا, ناراض ہو کر کئی لوگ چلے جاتے ہیں. یہ عمل بہت خاص ہے جب کسی کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ کہاں پہ ہے اس وقت, وہ کیا کر رہا ہے, کس حالت میں. ایک دفعہ اس کو ضرور کرے, فائدہ ملے گا. برائے ترقی یہ کاروبار میں ترقی اور اضافے کے لیے چاہیے کہ روزانہ اشراق کے وقت پر 2 رکعت یعنی 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر پڑھے. جب سلام پھیرے تو نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ 70 مرتبہ یا غنی پڑھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کاروبار میں ترقی اور اضافے کے لیے دعا مانگے. انشاءاللہ کاروبار میں خوب نفع ہوگا اور کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا. میاں بیوی میں محبت کے لیے اگر میاں بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو, ایک دوسرے سے نالا رہتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں, تو چاہیے کہ ایک بروز پانی شمبا نماز اشراق کے وقت 2 رکعت
نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یوسف پڑھے، جب سلام پھیرے تو 3 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کرے، دونوں میاں بیوی کو کھلا دے۔ اس عمل کی برکت سے صرف ایک ہی دن میں میاں بیوی کے مابین ایسی محبت ہو جائے گی جو کہ مرتے دم تک قائم رہے گی، اور اس میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہوگا۔ قرض واپس لینے کے لیے میں نے پچھلے دنوں کہا تھا، آپ کو عمل بتاؤں گا۔ یہ عمل بڑا خاص ہے۔ اگر کسی نے کسی شخص کو رقم قرضہ کے طور پر دی اور وہ دشمن تک کمانے کے باوجود بھی قرضہ ادا نہ کرتا اور تال متول سے کام دیتا ہو، یا کوئی شخص کسی کے ہم ملازم ہو اور وہ اجرت نہ دیتا ہو، کئی ماہ کی تنخواہ مالک کے ذمہ ہو گئی ہو مگر مالک سے اجرت وصول نہ ہوتی ہو، یعنی تنخواہ نہ ملتی ہو، تو چاہیے کہ وہ 7 یوم تک روزانہ بلا ناغہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والتین پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 7000 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا۔ انشاءاللہ قرض واپس مل جائے گا۔ بڑے خاص عمانہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کوئی خاص مسئلہ ہو صرف اس صورت میں نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس پہ میسیج چھوڑ سکتے ہیں۔ بول کے میسیج چھوڑا کریں، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کی سمجھ نہیں آ پاتی، بار بار میسیج یا کال نہ کیا کریں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جا پوری فرمائے۔